اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے اپنی تصنیف کے اندر ذکر کیا، اپنی تاریخ کے اندر فرماتے کہ شہر مکہ جو یہ خانہ کعبہ جو ہے، فرمایا کہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ انہوں نے اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ اور ظاہر الکروی، ایک طاہر الکروی کے نام سے بڑے معروف مورخ تھے، انہوں نے لکھا کہ 11 مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلی تعمیر تو اس کی فرشتوں نے کی تھی، جو آسمان پر بیت المعمور کے بالکل نیچے نشاندہی کر کے انہوں نے تعمیر فرمائی تھی، جو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی جس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس دنیا کی یعنی کہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے بیت المعمور کے بالکل نیچے اس کو تعمیر کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر پھر جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت شیث علیہ السلام نے، جن کا نام تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے کے نام پہ آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے تھے، دوسرے میں آتا ہے ان کے بیٹے کے بیٹے تھے۔ تو حضرت شیث علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کیا، لیکن ہوا یہ کہ یہ تعمیرات جو 3 مرتبہ ہو گئی تھیں، بیت معمور کے بالکل عین نیچے حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر اور حضرت شیث علیہ السلام کی تعمیر، یہ خانہ کعبہ کی مکمل تاریخ ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو یہ عمارت یہاں سے غائب ہو گئی طوفان کی وجہ سے۔ پھر چوتھے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر 1 مرتبہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے بیوی اور اپنے صاحبزادے کو یہاں پر چھوڑ دیا، پھر آپ ملک عراق میں چلے گئے، پھر اس کے بعد فلسطین میں چلے گئے، آپ نے طویل عرصہ وہاں پر اپنے دین کی نشر و اشاعت فرمائی، پھر 1 مرتبہ تشریف لائے لیکن پھر اس کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کی معاونت کروں گا۔ تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر پتھر جمع کیے، اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر کے اوپر جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نصب فرما دیتے تھے۔ یہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارکہ 20 سال تھی۔ پھر اس کے بعد 5ویں مرتبہ اس کی تعمیر جو ہے یہ قوم امالقہ کے دور میں ہوئی، اور 6ٹھی مرتبہ اس کی تعمیر قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے کی، اور 7ویں مرتبہ اس کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں حضرت قصا بن کلاب کا نام آتا ہے، انہوں نے اس کی تعمیر فرمائی۔ 8ویں مرتبہ اس کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بالکل نوجوانی کی عمر میں تھے، تقریباً 25 سال کی عمر مبارکہ تھی جب قریش کے لوگوں نے اس کی تعمیر کی، اور طے یہ ہوا تھا کہ ہم چندہ جمع کر کے اس کی تعمیر کریں گے، لیکن جو حلال کا پیسہ ہوگا صرف اس کے اندر لگائیں گے، جس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ ہوگی، کھوٹ ہوگی، کرپشن کا پیسہ ہوگا، وہ ہم یہاں پہ نہیں لگائیں گے۔ تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے اپنے پیسے جمع کیے اور تعمیر کعبہ میں مصروف ہوئے تو رقم کم پڑ گئی، تو کعبہ کی ایک سائڈ سے ایک حصہ انہوں نے کعبہ میں سے باہر نکال دیا، باقی جگہ پر انہوں نے عمارت کو تعمیر کروا دیا۔ اور یہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو اب قبیلوں میں اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلے کا تقاضا یہ تھا کہ حجر اسود ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کعبہ کی دیوار میں نصب کریں گے۔ تو جب یہ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچی، قتل و غارت تک پہنچی، تو بڑے بڑے قبائل جو تھے ان کے سرداروں نے مل کے فیصلہ کیا کہ سویرے حدود کعبہ میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ یہاں سے حجر اسود کو اٹھا کر نصب کرے۔ اب اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایسا ہوا، قبیلوں کے سردار پوری رات جاگتے رہے اس کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی ہستی تھے جو خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے تو اصول کے مطابق
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو نصب کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت آپ دیکھیے اور آپ کی بصیرت دیکھیے، آپ نے کتنا بڑا جھگڑا اپنے ایک فیصلے سے ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چادر لائی جائے، ایک چادر لائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر بچھایا، حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام قبیلوں کے سرداروں نے چادروں کو چاروں طرف سے پکڑا۔ آقا علیہ السلام کے حکم سے وہ چادر کھینچ کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کے خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر نصب فرمایا۔ ایک اتنا بڑا جھگڑا کہ جسے قتل و غارت کی بو آتی تھی، جسے قبائلوں کا امن و سکون غارت ہونے کا خدشہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بصیرت افروز فیصلے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے قریش کو اور سارے قبائل کو جمع کر کے حجر اسود کے اس مقام پر سب کو اس میں یعنی کہ آپ نے سعادت عطا فرما دی اس کو نصب کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یزید کا معاملہ بھی ہو گیا کربلا کے بعد، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ تو اس وقت چونکہ بہت سارے صحابہ کرام کی تعداد، صحابہ کرام کے اولادوں کی تعداد بھی ان کی معیت میں تھی، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب صحابی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ نے فیض بھی حاصل کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک کی تفسیر بھی آپ نے سیکھی تھی، اور کعبہ کی تعمیر فرمائی تو آپ نے زمین کو برابر کر دیا، یعنی کہ پرانی عمارت جو تھی وہ ساری کی ساری نئے سرے سے گرا دی آپ نے، اور دوبارہ سے سنگ بنیاد رکھ کے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرمائی۔ اور وہ حصہ جو قریش کے ادوار میں خانہ کعبہ کی حدود سے نکال دیا گیا تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دوبارہ اس کو خانہ کعبہ کے اندر داخل فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد حجاج جب مسلط ہوا تو حجاج بن یوسف نے دوبارہ اس کی تعمیرات کروائیں، اور اس نے پھر وہ حصہ جو خانہ کعبہ کے اندر سے باہر نکالا گیا تھا قریش کے دور میں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو داخل کیا تھا، اس نے پھر دوبارہ سے نکال دیا، جسے حتیم کعبہ کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ وہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حتیم کعبہ میں نماز پڑھی گویا کہ اس نے کعبہ کے اندر نماز ادا کی، تو یہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے۔ تو حتیم کعبہ کو دوبارہ اس میں سے خارج کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد بنو عباس کا دور آیا، اور انہوں نے بھی تعمیرات میں حصہ لیا مختلف انداز میں۔ سلطنت عثمانیہ کا جب شروع آغاز ہوا تو انہوں نے بھی حصہ لیا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوشش یہ کی گئی کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو منہدم کر کے مسمار کر کے دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، تو حضرت امام مالک علیہ رحمت نے اس کو منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کام نہ کیا جائے، پھر یہ ایک رواج ہو جائے گا، ایک سلسلہ چل پڑے گا، جو بھی نیا بادشاہ آئے گا وہ خانہ کعبہ کی عمارت کو منہدم کرے گا، اپنے نام سے تعمیر کر دے گا تاکہ تاریخ میں اس کا نام آ جائے۔ پھر کوئی نیا بادشاہ آئے گا وہ خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کرے گا نئے سرے سے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو گرایا نہ جائے، ختم نہ۔ آپ کے فتویٰ دینے کے بعد خانہ کعبہ کی اس عمارت کا اپنے مقام پر جو قیام تھا وہ باقی رہا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت کے فرمان کے مطابق 10 مرتبہ ہوئی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر طاہر الکروی کے قول کے مطابق 11 مرتبہ ہوئی، لیکن مستند قول جو ہے وہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت کا ہے۔ 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، 4 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر بالکل بنیادوں سے لے کر مکمل کی گئی، اور باقی 6 مرتبہ اس کی بنیادوں کو تو نہیں چھیڑا گیا، بس اوپر کے حصے میں تعمیر کی گئی۔ سب سے پہلے تو جیسا میں نے عرض کیا تھا، بیت معمور کے نیچے فرشتوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، سب سے پہلی بنیادی تعمیر اس کی تھی۔ پھر اس کے بعد بنیادی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تھی، پھر بنیادی تعمیر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کی بھی تھی، اور اس کے بعد بنیادی تعمیر حجاج بن یوسف کے دور میں بھی کی گئی۔ یہ 4 مرتبہ تعمیر بنیاد سے کی گئی، اور 6 مرتبہ تعمیر اس کے اندر اوپر کے حصے پر کی گئی۔ تو یہ خانہ کعبہ کی ایک مختصر تاریخ تھی
جسے مختلف بار میں مختلف انداز میں تعمیر کیا جاتا رہا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس شہر کی تاریخ کو یاد رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو اور بار بار سعادت نصیب ہو۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔